یہ جو نفس ہے یہ دراصل ہماری جبلتوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پیکٹ ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو نفس کی کوئی 10-12 کوالٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو آپ اپنے اندر چیک کیجئے گا کہ آپ کے اندر یہ خصلتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اٹیچمنٹس کے جذبے ہیں آپ کے اندر، آپ دیکھیں کہ فیئرز ہیں آپ کے اندر، ڈر خوف کسی بھی حوالے سے، پھر آپ دیکھیں کہ نفرت ہے آپ کے اندر، پھر آپ دیکھیں کہ رائیولری ہے آپ کے اندر، ہے نا، پھر آپ دیکھیں کہ مسابقت ہے آپ میں، دشمنی ہے آپ کے اندر، پھر یہ دیکھیں کہ گریڈیننس ہے آپ کے اندر، کراہت ہے کہ نہیں ہے آپ کے اندر، ہے نا، پھر یہ دیکھیں کہ سسپیشن ہے آپ کے اندر، یعنی بے حسی آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں ہنٹنگ ہے آپ کے اندر، ہے نا، ہر وقت شکاری نظروں سے گھات لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہم دوسروں پہ، پھر دیکھیں کہ پلے ہے آپ کے اندر، یہ کھیل کود وغیرہ، پھر دیکھیں شیم ہے آپ کے اندر کہ نہیں ہے، اینگر ہے آپ کے اندر، ریزنٹمنٹ ہے آپ کے اندر، ناراضگی ہے آپ کے اندر، یہ ہے کہ نہیں ہے، پھر کیوروسٹی ہے آپ کے اندر یعنی تجسس، یہ آپ میں ہے کہ نہیں ہے، پھر شائنس ہے آپ کے اندر، ہوتا ہے نا شائنس، یہ مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے شائنس، یہ دیکھیں یہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، پھر دیکھیں سوشبلٹی ہے آپ کے اندر، یہ دوستیاں یاریاں، یہ فرینڈ ریکویسٹ سینڈنگ ایکسیپٹنگ، یہ تعلقات بنانے کی چاہ، مین از اے سوشل اینیمل، ہیونگ لنچ ود ڈی سی صاحب، ہیونگ اے گریٹ میٹنگ ود ایس ایچ او صاحب، ہیونگ میٹنگ ود فلاں پولیٹک صاحب، فلاں سیاستدان صاحب کے ساتھ تعلق بنانا، فلاں بڑی گاڑی والا میرا دوست ہے، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں آپ کے اندر، یہ سوشبلٹی وغیرہ، پھر بیشفلنس شرمندگی ہے کہ نہیں، پھر سیکرٹنس یعنی خفیہ چیزیں کرنا، خفیہ باتیں کرنا، خفیہ سوچیں یا خفیہ تعلقات، پھر کلینلینس ہے کہ نہیں ہے آپ کے اندر، یعنی یہ شائستگی آپ میں ہے یا نہیں ہے، پھر موڈیسٹی آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ شرم و حیا وغیرہ، اور موسٹ امپورٹنٹ لو، یہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، اب بتائیں نا یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ ہیں نفس کے کچھ مرکبات، یہ صرف کچھ ہیں، بہت سارے ہیں، اور یہ جو مرکبات ہیں ان سب کو نارملسی میں رکھنا، انہیں اعتدال میں رکھنا ہوتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ہم نفس پہ قابو پانا۔ ان میں سے ہر چیز جب نارملسی سے آگے بڑھتی ہے نا تو وہ ہمیں اپنے زیر اثر کر لیتی ہے، وہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے اور ہمیں خدا کے مخالف لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اچھا یہ چیزیں ختم نہیں کرنی اور نہ یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، ان کو صرف اعتدال میں لانا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع کر دینا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، یہ کبھی شیطان کی طرف جاتی ہیں، کبھی نفس کی ایک اپنی ہی پیروی ہے، وہ بھی خدا کے خلاف ہی ہے، کیونکہ صدیوں کا تجربہ ہے اس نفس کو، تو یہ ایک الگ ڈگر پہ چلانا چاہتا ہے، تو آپ نے ان سب کو خدا کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ محبت اگر ہے تو کریں، لیکن کرنی کس سے ہے؟ یہ حکم آپ نے اللہ سے لینا ہے کہ یا اللہ میرے اندر محبت ہے، آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہ میرے نفس کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کرنی کس سے ہے؟ جس سے وہ کہتا ہے پھر اس سے کریں۔ نفرت کس سے کرنی ہے؟ تعلقات کس سے بنانے ہیں؟ کون سا راز جاننے کی کوشش کرنی ہے؟ تجسس کہاں پہ پیدا کرنا ہے؟ غصہ کس پہ کرنا ہے؟ دوستیاں کن سے کرنی ہیں؟ اللہ کے حکم کے زیر اثر کر دینا آپ نے ان سب کو، لیکن یہ جو شیطان ہے اور نفس ہے اس نے یہی سب آپ کو کرنے سے روکنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر سمجھے آپ نے اسی لمحے اللہ رب العزت کو پا لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے نفس کی مخالفت کی، اسے بشارت سنا دو۔ اچھا اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید مصلی پہ کھڑے ہو کے، جائے نماز پہ کھڑے ہو کے تھر تھر کانپنا، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں کھڑے ہونے سے ڈرنا، یہ جو ہم پچھلے ساری باتیں کر رہے تھے، اللہ نے کہا ہے یار محبت کرنی ہے آپ نے فلاں سے، آپ کہتے نہیں میں نہیں کرنی، میں دوں نہ کراں گا، آپ اللہ کے مخالف چلے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا حسین سے محبت کرنی ہے علیہ السلام، تو اسی کو انہیں ایسی یزید نہ محبت کرنے، آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ یار تم نے نماز پڑھنی ہے، مجھے پسند ہے، آپ کو ایسی نہیں جو پڑھنی، آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے یار یہ جو غریب بندے ہیں نا، یہ چلتی پھرتی جنت کی کنجیاں ہیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے تو
تو اسی کہتے ہو نہیں ہم نے تو ان کو دھتکارنا ہے، ان کی ایسی کی تیسی، ہم نے ان کی زمینوں پہ قبضے کر لینے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حق دینا ہے، تو اسی کہتے ہو نہیں اسی تو نہیں دینا، ہم نے ان کو پڑھایا ہے، ہم نے ان کی شادیاں کی ہیں، بھجن ہونے تھوں کوئی وراثت حقوق نہیں۔ اور بھائی وہ فرض تھا والدین کا ان کو پڑھانا اور ان کی شادیاں کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ اگر والدین نے اپنا فرض ادا نہیں کیا تو آپ ان کے بیٹے تھے، پھر آپ نے وہ فرض ادا کیا ہوگا والدین کی جگہ پہ، لیکن یہ وراثت انہوں دا حق ہی یہ انہوں نے دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اسی نیچے دینا ہے، آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اسی نہیں کھلاندے۔ اللہ کہتا ہے زنا نہیں کرنا، تو کہتے ہیں نہیں اسی تو کرنا جی۔ اللہ کہتا ہے یار شراب نہیں پینی مجھے نہیں پسند، آپ کہیں گے نہیں اسی تو پینی جی شراب، اور اس کے لیے پھر آپ بہانے بنائیں گے، آپ اس کے اوپر اترائیں گے۔ یہ ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اللہ کہتا ہے یار نفرت نہیں کرنی فلانے سے، ہمیں تو نفرت ہے اسے اسی تو کرنی جی۔ اللہ کہتا ہے یار رشتہ داروں کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے کہا نہیں سانوں تو پسند ہی نہیں ہے، اسی نہیں جے کرنا ہے انہاں دے نال۔ یہ ہے خدا کے خلاف کھڑے ہونا دراصل میں، یہ ہے خدا کے خلاف، خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں، وہ طاقتور ہو گیا، آپ اس کے زیر اثر آ گئے ہیں، شیطان آپ پہ حاوی ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو فوراً پلٹ کے آؤ، معافی مانگو، توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ پر اگر آپ یہ سب بھی نہیں کر رہے، اوپر سے بہانے بنا رہے ہیں اور آپ پر اوپر سے فالس ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ نہیں اسی جو کیتا اور ٹھیک کیتا ہے، اس کا مطلب آپ پھر خدا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو قرآن میں یہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے نفس کی مخالفت کر دی اس کا بشارت سنا دو، یعنی کہ آپ نے یہ سب نہیں کرنا، اللہ نے کہا ہے نا محبت کرنی ہے تو پھر کرنی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ جو نفس ہے اس کو آپ مار دیں یا اس کو آپ ختم کر دیں، یہ چیزیں موجود رہنی ہے۔ کچھ چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا، بہت ساری چیزیں ہیں یہ رہنی ایسے ہی ہیں، انہیں ایک تو نارملائز رکھنا ہے، ایک خاص لمٹ تک رکھنا ہے، انہیں اس خاص لمٹ سے بڑھنے نہیں دینا، جیسے ہی وہ اس لمٹ سے بڑھیں گی یہ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے، آپ کا نفس آپ کے قابو سے گیا۔ اچھا ایک اور مسکنسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ غالباً زیادہ کہ نفسانی خواہشات کو نا جب ہم کہتے ہیں نا نفس پہ قابو کرنا ہے یا نفسانی خواہشات پہ قابو کرنا ہے، ہمارے ہاں میجورٹی کو لگتا ہے کہ شاید جنسی خواہشات پہ قابو پانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو حکیم طبقہ ہے نا اس نے یہ جو ٹرم ہے نا نفس اسے جنسی اعضاء کے ساتھ منسوب کر دیا۔ انٹرنیٹ کھولو نا تو کدی کدی اتنے آ جاندے نے ایڈ آ جاندے نے نا دے کہ جی آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، نفس کے ساتھ یہ کر دیں، نفس کو وہ کر دیں۔ اچھا لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید نفس کسی جنسی اعضاء کا نام ہے، وہ جنسی اعضاء کا نام نہیں ہے، یہ ایک مشکل کانسیپٹ ہے۔ نفس بیسیکلی کیا ہے، آپ اگر لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو خواہشات کے بارے میں بتائیں گے جی خواہشات نفس ہے، لیکن یہ ایک بڑی دقیق کانسیپٹ ہے، میں نے اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی مزید آپ اسی پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ رستے کھل جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے، پہلے نفس کو سمجھیں گے تو آپ اس کی مخالفت کریں گے نا، اور اگر آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ اس کی مخالفت کیسے کریں گے؟ تو جتنا زیادہ آپ اس کو آبزرو کریں گے، سوچیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نارملسی کی ایک خاص حد ہے، ہر ایموشن کی، ہر چیز کی ایک نارمل حد ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ تجاوز کریں گے تو آپ پہ حاوی ہو جائے گی، جب نفس آپ پہ حاوی ہوا خدا کے خلاف لا کے کھڑا کر دے گا آپ کو۔ یورپ میں دیکھیں نا، آپ غور سے دیکھیں، وہ نفس ان پہ حاوی ہوا ہے، ان کا ہر کام جب تک گناہ کے زمرے میں نہیں نہ داخل ہوتا انہیں سکون نہیں آتا۔ ہر ایک کام وہ کر رہے ہیں نا، نارمل سا بھی کوئی کام کریں گے اسے بھی خدا کے خلاف جا کے کریں گے، حالانکہ اس چنگا بھلا کام ہوئے گا، لیکن چونکہ نفس بڑا طاقتور ان کا ہو گیا، وہ ان کے اوپر حاوی ہو گیا، ہر کام جب تک کہ وہ گناہ کی کیٹیگری میں داخل نہیں نہ کرتے ان کا کام ختم نہیں ہوتا، انہیں سرور نہیں آتا۔ ان کا جو ہے نا وہ کی ایک انگریزی دی ایک بڑی خاص ٹرم ہے، واٹ از نیکسٹ ٹو ایسٹیسی، انہیں وہ تب تک سرور ملتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے اس گناہ کے اندر ایڈ نہ کر دیں، اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن ہی نہیں ہو رہی۔